ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو وصیت کو سنا کر بدل دے، فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ، تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں صحیح وصیت کا بیان تھا اور صحیح وصیت کرنے کا حکم تھا، اور اب اس آیت کریمہ میں غلط وصیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا گناہ اور وبال ذکر کیا ہے۔ فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو وصیت کو بدل دے۔ اس میں ایک ہوتا ہے وصیت کرنے والا، ایک ہوتا ہے وہ جس کے لیے وصیت کی جائے، اور ایک وہ بھی ہوتا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے جس کو وصیت کی جاتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص کسی سے کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا اتنا حصہ فلاں کو دے دینا، تو جو شخص وصیت کر رہا ہے اسے موصی کہتے ہیں، اور جس سے کہہ رہا ہے کہ فلاں کو دے دینا اسے وصی کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے کہتا ہے کہ فلاں کو دے دینا تو یہ فلاں جو ہے موصی لہو ہے۔ تو اس وصیت کو بدلنے والے میں وہ جو موصی لہو ہے وہ، یا جس کو اس نے وصیت کیا ہے وہ، یا وصیت کا لکھنے والا، یا جو حاکم ہے حکام وہ، یا وکیل یا گواہ، ان میں سے کوئی بھی شخص اگر وصیت میں تبدیلی کرتا ہے تو سب کے اوپر یہ گناہ ہے۔ جو شخص وصیت میں تبدیلی کرے گا اس کے اوپر جو ہے گناہ ہوگا۔ صرف تبدیلی ہی نہیں، اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے صحیح وصیت کیا ہے اور جو اس وصیت کو نافذ کر رہا ہے اس نے اس میں غلطی کر دیا ہے، ہیرا پھیری کر دیا ہے، کچھ تبدیلی کر دیا ہے، تو جو شخص جانے وہ جان کر کے اس بات پہ خاموش رہے یا اس تبدیلی کے اوپر وہ راضی رہے، تو یہ سب کے سب اسی حکم میں آئیں گے۔ سب کو جو ہے تبدیلی وصیت کا جو گناہ ہے ان کے اوپر واقع ہوگا۔ اسی لیے وہ عالم دین جو جس کے سامنے دین کی کوئی بات غلط کہی جائے اور وہ صحیح مسئلہ جانتے ہوئے بھی خاموش رہے اور اس پر کوئی انکار نہ کرے اور اس کا رد نہ کرے، تو ایسے کو گونگا شیطان کہا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے گونگا شیطان ہے۔ تو تبدیلی وصیت جو کرے گا، چاہے لکھنے والا کاتب ہو، چاہے بولنے والا ہو، چاہے گواہی دینے والا ہو، سب کے سب جو ہے تبدیلی وصیت کو جانتے ہوئے اگر اس میں خوش ہیں یا راضی ہیں یا خاموش ہیں تو ایسی صورت میں اس گناہ کا وبال سب کے اوپر آئے گا۔ جب میت صحیح وصیت کرنے لگے یا کر جائے تو گواہ اور جس کو وصیت کیا ہے وہ، اور اسی طریقے سے حاکم، وارث یا عام مسلمانوں میں سے جو بھی وصیت کو بدلے یا کاتب غلط لکھے، یہ سب کے سب اس میں گناہ کے جو ہے گناہ میں شریک ہوں گے۔ بعد ما سمعہ، سننے کے بعد، اس کو صحیح طور پہ سنا اور سننے کے بعد جب وصیت نافذ کی جا رہی ہے تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو کہنے والے نے تو یوں کہا تھا اور یہاں جو ہے وصیت نافذ کرنے والا غلط کر رہا ہے، تو صحیح سننے کے بعد اگر اس نے جو ہے وہ خاموش رہا تو ایسی صورت میں یہ گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ اور اگر اس نے سننے میں غلطی کر دیا کہ اس نے کہا کچھ، اس نے سن لیا کچھ، تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر اس گناہ کا وبال نہیں ہوگا۔ جو مسلمان اسلامی قانون کو سننے کے بعد تبدیلی وصیت میں تعاون کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام میں عدم علم یعنی نہ جاننا یہ عذر نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا؟ جو معاملات اس سے درپیش ہوتے ہیں ان معاملات میں علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جیسے بالغ ہوا، نماز اس کے اوپر فرض ہوئی، تو ایسی صورت میں نماز کے مسائل و احکام جو ضروری ہیں اس کا جاننا فرض ہے۔ غسل، وضو، طہارت کے مسائل و احکام اس کے اوپر جاننا فرض ہے۔ روزہ فرض ہوا، روزے کے مسائل و احکام جو ضروری ہیں اسے جاننا فرض ہے۔ شادی کیا، حقوق الزوجین جو ہے میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کی معلومات ضروری ہے۔ تجارت میں قدم رکھا تو تجارت کے اصول، احکام، اس کے ضوابط اسے جاننا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو مسئلہ پیش ہوا تو اس میں بھی اس کے علم جو ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو یہ جو ہے عذر نہیں ہے۔ اس سے ایک بات اور ذہن میں رکھیں، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ یعنی وصیت بدلنے کا گناہ اس کے اوپر ہے جو اسے بدلے، اور ان بدلنے والوں میں نے بتایا وہ سب آئیں گے، جو کاتب لکھنے والا، غلط لکھنے والا وہ بھی، غلط چیز کے اوپر گواہی دینے والا وہ بھی، غلط چیز سن کر کے خاموش رہنے والا وہ بھی، وہ سب کے سب اس میں آئیں گے اور سب گنہگار ہوں گے۔ ایک نیکی کا کوئی اگر مشورہ دے دے اور اس نیکی کو کوئی کر لے اور اس میں بہت سارے لوگوں کی بھلائی ہو، تو جتنے لوگ اس نیکی سے جڑتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اس نیکی کا ثواب پاتے ہیں۔ مثلا مشورہ دینے والا، پھر وہ نیکی کرنے والا، اس نیکی کے اوپر خوش رہنے والا، اس نیکی کی تمنا کرنے والا، یہ سب کے سب جو ہے اس نیکی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جہاد میں جو تیر چلاتا ہے مجاہد اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے، تو اس تیر کو بنانے والا، اس تیر کو دینے والا، اس تیر کو چلانے والا، وہ سب کے سب اس نیکی میں شریک ہوں گے اور سب کو اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اس وصیت کو بدلنے والا، اس بدلنے کا حکم دینے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، وہ سب کے سب اس گناہ میں شریک ہو جائیں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔
یعنی آدمی اس دنیا میں اگر حاکم وقت کے پاس جائے اور وہاں اس کی چوری اور اس کے جو ہے جرم پکڑ لیا جائے تو وہ کسی طریقے سے جو ہے چھوٹ سکتا ہے، یا حاکم وقت کو اندھیرے میں رکھ کر کے وہ کاغذات میں ادھر ادھر کر کے حاکم وقت کو وہ دھوکہ دے سکتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو عالم یہ ہے کہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، آدمی کے ذہن و دماغ میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو آنے والی ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ تو وہاں تو یہ چوری یا اس طریقے کی تبدیلی یہ جو ہے اس سے آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا جانتا ہے، جو تم نے کہا وہ بھی ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے جو بد نیتی ہے یا خوش نیتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے بندے کو ہر وقت یہ تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر فعل کو، میرے ہر ارادے کو، ہر نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور محشر میں اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس ہو سکتی ہے۔ اگر یہ تصور انسان اپنے ساتھ باندھ لے تو پھر گناہ کا صدور اس سے بہت مشکل ہو جائے گا۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما۔ اچھا، ایک فائدہ اس آیت کریمہ سے ذرا سا غور کریں کہ وصیت کو بدلنے والا یا وصیت کو غلط وصیت کو سن کر کے خاموش رہنے والا، یہ اس کے اوپر گناہ ہے۔ تو جب عام انسان کی وصیت کو اگر کوئی بدل دے تو قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، وہ شخص گنہگار ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی امت کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے 3 وصیت کی تھی۔ ایک تو وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور دوسری وصیت یہ کی تھی کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور تیسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی کیا تھا۔ اب اگر بندہ مومن ان وصیتوں کے اوپر عمل نہ کرے اور اسے بدل دے عملی اعتبار سے، تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تقوی کی وصیت اللہ کے رسول نے کیا تھا، اگر ہم تقوی کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں تو عملی طور پہ یہ وصیت کو بدلنا ہی تو ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق کی پامالی نہ کرو، ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو عملی طور پر ہم نے سرور کائنات کی وصیت کو بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں نماز کی تاکید فرمائی ہے، اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وصیت رسول کو اس نے بدل دیا۔ جب عام مسلمان کی وصیت کو بدلنا ایک گناہ ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے عظیم ہستی ہے، ان کی وصیت کو بدلنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی میں ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات، روافض جو ہے ایک اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے لیے کہا تھا، اور وصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا تھا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، لیکن حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اوپر وہ الزام دیتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے اس وصیت کو بدل دیا۔ تو ایک تو خلفائے راشدین میں حضرات شیخین کے اوپر الزام، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا، جیسا کہ رافضی کہتے ہیں۔ تو وہ کہا جاتا ہے نا، خدا جب عقل دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو ویسے ہی ان لوگوں نے اعتراض تو حضرات شیخین پہ کر دیا، لیکن یہ اعتراض اہل بیت اطہار پر بھی ہو گیا۔ حضرات شیخین پہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ انہوں نے وصیت کو بدل دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت کو صحیح جانتے ہوئے اس نہ ٹوکا نہ اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی، تو حضرت علی بھی تو گنہگار ہوئے معاذ اللہ۔ ان کے قول کے مطابق اہل بیت اطہار نے کوئی آواز نہیں اٹھائی اس کے خلاف، تو ایسی صورت میں وہ بھی تو گنہگار ہوئے، کیونکہ غلط وصیت کو سن کر کے اس پر خاموشی اختیار کرنا یہ بھی تو گناہ ہے۔
تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے وصیت کیا تھا اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے بدل دیا، تو پھر حضرت علی خاموش کیوں رہے؟ کم سے کم مدینے میں نہیں تو کہیں اور جا کر کے اپنی خلافت قائم کرتے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو وہ اعتراض تو حضرت شیخین پہ کر رہے تھے اور مت مار لی گئی ہے، اعتراض ہو گیا حضرت علی اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اوپر۔ اسی طریقے سے باغ فدق جو خیبر کا ایک باغ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا، تو ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی جو مال ہوتے ہیں ان میں میراث جاری نہیں ہوتی ہے۔ ان کے پردہ کرنے کے بعد جو ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی میراث بٹا نہیں کرتی ہے، بلکہ وہ امت کا حق ہوا کرتی ہے اور وہ امت کے مفاد میں اس کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ تو وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ باغ فدق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات اور بنی ہاشم کے جو ضرورت مند حضرات ہوتے تھے ان کا خرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خرچ دیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق نے ظلم کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مال تھا اور وہ مال میراث کے طور پر حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں دیا۔ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، حضرت خاتون جنت آئی بھی تھیں اس میراث کو مانگنے کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نحن الانبیاء لا نورث ولا، کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی میراث بٹا نہیں کرتی ہے۔ تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو یہ سن کر کے خاموش ہو گئیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد جو حضرت ابوبکر صدیق نے سنایا اس کو سن کر کے وہ خاموش ہو گئے، پھر کبھی مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے تو تسلیم کر لیا۔ لیکن روافظ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے حضرت خاتون جنت پر ظلم کیا کہ حضرت نبی اکرم کا مال ان کی بیٹی حضرت خاتون جنت کو نہیں دیا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم، ان دونوں کا واقعہ سنا ہوگا۔ ایک گاؤں میں گئے اور اس گاؤں میں ایک دیوار گرا چاہتی تھی، حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس دیوار کو سیدھی کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اس پر اجرت لے لو۔ تو پھر وہیں سے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو ہے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بیان کی کہ یہ دیوار قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ جو بیان کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کہ یہ جو دیوار ہے، جو دیوار حضرت خضر نے سیدھی کی، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ شہر میں دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور ان دیوار کے نیچے ان کا خزانہ محفوظ تھا جو ان کے باپ نے یا ان کے جو ہے اجداد میں کسی نے وہاں پہ وہ خزانہ دفن کر دیا تھا اور میراث کے طور پر ان کا تھا۔ چونکہ یہ یتیم تھے، چھوٹے تھے، اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ مال لوٹ لے جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اوپر یہ حکم دیا کہ وہ دیوار کو سیدھی کر دے تاکہ دیوار نہ گرے اور خزانہ محفوظ رہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ باپ کی نیکی کی وجہ سے یا ان کے خاندان کے 8ویں پشت میں کوئی نیک آدمی تھے جن کا نام کاشع تھا، ان کی نیکی کی وجہ سے اس کے باپ کی میراث، دو یتیم بچوں کی میراث کی حفاظت کا حکم حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیا جا رہا ہے، یعنی میراث کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کی میراث کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے کر سکتا ہے،
تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی بٹنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کی حفاظت کرتا اور کوئی بھی اسے دبا نہیں سکتا تھا، اور ضرور حضرت خاتون جنت تک پہنچتا۔ جب 8ویں پشت میں ایک نیک شخص کی وجہ سے ان 2 یتیم بچوں کو اپنے باپ کا مال مل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ڈائریکٹ حضرت خاتون جنت بیٹی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور نیک کون ہو سکتا ہے؟ تو ان کی میراث تو یقیناً محفوظ رہتی اور حضرت خاتون جنت تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جاتی۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کے اوپر ظلم کیا، یہ بھی جو ہے غلط ہے، بلکہ صحیح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میراث بٹا نہیں کرتی ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم زندہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات سے ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ یہی وجہ ہے، جیسے زندہ آدمی ہو اس کے نکاح میں کوئی عورت ہوتی ہے تو اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پردہ کر جائیں تو ان کی ازواج مطہرات سے بھی نکاح جائز نہیں ہوتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، تو جسے اس بات کا اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی جانب سے، تو وصیت کرنے والے کی جانب سے جسے اندیشہ ہو کچھ ناانصافی یا گناہ کا، یعنی کسی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ فلاں وصیت کر رہا ہے، غلط وصیت کر دے گا، یا اسے کچھ ایسی بات پہلے سے معلوم ہو گئی ہے کہ وہ وصیت ایسی کرنے والا ہے، یہ وصیت غلط ہے، مثلا مال کو کسی ناجائز کام میں وہ دینے کے لیے وصیت کر رہا ہے، تو اس بات کا اندیشہ ہے، یا جو ہے ظلم و زیادتی کے ساتھ وصیت وہ کر رہا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ دے رہا ہے، تو اب اسے اندیشہ ہے اور وہ جا کر کے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ اصلاح کرا دے، صلح کرا دے، اور اس سے جا کر کے وہ مشورہ دے کہ یہ کام ظلم ہے اور ظلم اللہ کو ناپسند ہے، یا یہ کام گناہ ہے اور گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو ناپسند ہے، اس لیے ایسا نہ کرو، اور جو شریعت کے مطابق وصیت ہے وہی وصیت کرو۔ اگر وہ جا کر کے یہ تبدیلی کرا دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ صلح کرانے والا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے تو نیک کام کیا ہے، غلط تو وہ کر رہا تھا جو وصیت کرنے جا رہا تھا، وہ غلط وصیت کر رہا تھا، اس نے جا کر کے اسے اچھا مشورہ دے دیا ہے اور اسے جو ہے شریعت کے مطابق وصیت کرنے پر آمادہ کر لیا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر ایسا شخص کوئی صلح کرا دے فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ سے کچھ فوائد ہمیں ملے، کچھ فائدے تو آیت کریمہ کی تفسیر کے دوران میں نے بتا دیا، اور کچھ فائدے اور ہیں کہ صلح میں جھوٹ بولنے پر عذاب نہیں ہے۔ اگر کوئی صلح کرا دے اور اس میں اگر کوئی جو ہے جھوٹ بول دے تو اس میں عذاب نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمانے والا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور جنگ کی نوبت آ جائے، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، تو ان میں کسی طریقے سے جو ہے صلح کرا دے۔ مثلا دونوں ایک دوسرے سے سخت نفرت کرتے ہیں، مگر یہ جا کر کے ان سے کہے کہ ارے وہ تو آپ کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتا ہے، وہ جو ہے آپ بلا وجہ بدگمان ہیں، وہ تو بہت اچھا سوچتا ہے آپ کے بارے میں۔ اس سے بھی آ کر کے کہے نہیں اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی بہت اچھا سوچتا ہے آپ کے بارے میں، تو بات حالانکہ حقیقت کے خلاف ہے لیکن صلح کی نیت سے ہے، اس لیے جو ہے یہ درست ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی طرح کی کوئی جو ہے گرفت نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ اس سے کہ اگر میت وصیت کر جائے اور وہ وصیت خلاف شرع ہو، شریعت کے خلاف وہ وصیت ہو،
اور کسی کو بعد میں معلوم ہو کہ یہ وصیت خلاف شرع ہے، مثلا اپنا مال اٹھا کر کے اس نے کسی سنیما ہال میں یا کسی اور ایسے ناجائز کام میں اٹھا کے دے دیا، تو جو بعد میں اس کے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی عالم دین یا معاشرے کا کوئی نیک شخص جا کے اس وصیت کو بدل دے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔